اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ عزیز ساتھیو، دوستو، بزرگو، ماؤ، بہن، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ روم کا آخری رکوع، سورہ روم میں 6 رکوع اور 60 آیتیں ہیں۔ انشاءاللہ آج ہم اس کا آخری رکوع، جس میں 54 سے 60 نمبر کی آیتیں ہیں، اس کا حاصل مطالعہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اس کی 54 نمبر کی آیت کا ترجمہ: اللہ ہی تو ہے جس نے کمزوری کی حالت میں تمہاری پیدائش کی ابتدا کی، پھر اس کمزوری کے بعد تمہیں قوت بخشی، پھر اس قوت کے بعد تمہیں کمزور اور بوڑھا کر دیا۔ وہ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہ سب کچھ جاننے والا اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے 54 نمبر کی آیت جو ہے، اس میں فرما رہا ہے کہ اللہ ہی تو ہے جس نے کمزوری کے حالت میں تم کو پیدا کیا، یعنی بچپن، پھر جوانی اور پھر بڑھاپا، یہ ساری حالتیں حالت اس کی پیدا کردہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو پر جو دنیا میں آیا اس پر غور کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ جب انسان کو ماں کی گود سے جنم دیتا ہے تو کیسی کمزوری کی حالت میں انسان دنیا میں آتا ہے۔ وہ جو معصوم بچہ جب پہلی آنکھ کھولتا ہے تو کیسا کمزور ہوتا ہے، مشکل حالات میں وہ دنیا میں آتا ہے، کمزور، کوئی اس کے پاس جو ہے کوئی طاقت نہیں رہتی ہے۔ دنیا میں جیسے ہی آنکھ کھولتا ہے تو وہ روتا رہتا ہے، یعنی کیسی کمزور میں وہ دنیا میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ آتا ہے۔ اس کی حیثیت کیا ہوتی ہے اس وقت؟ پھر اس کے بعد جب وہ تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے، پھر جب جوانی کو پہنچتا ہے، اس حالت میں بھی کوئی اس کا اختیار نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کسی کو ایک اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے طاقتور بناتا ہے، جسے چاہتا ہے بچپن سے جوانی تک پہنچنے بھی نہیں دیتا، اور جس کو چاہتا ہے جوان کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے لمبی عمر دے دیتا ہے۔ کسی کو جوانی میں موت دیتا ہے، کسی کو بڑھاپے میں موت دیتا ہے۔ بہترین جوانی کے بعد جو ہے بڑھاپے میں اتنا کمزور کر دیتا ہے کہ وہ بے بس ہو جاتا ہے۔ یعنی بڑھاپے میں اس طرح ایڑیاں رگڑتا ہے، بے بس ہو جاتا ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ لوگوں کے لیے ایک عبرت ہے اس میں۔ یعنی جب بوڑھا ہو جاتا ہے، بہترین جوانی کے باوجود جب بڑھاپے میں جب وہ ایڑیاں رگڑتا ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا، اس میں عبرت ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے کمزور انسان کو کمزور پیدا کیا۔ پھر اس کے آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور وہ جب گھڑی برپا ہوگی،
یعنی قیامت کی جب گھڑی برپا ہوگی. یہ جو آیتیں ہیں یہ اس وقت نازل ہو رہی ہے کیونکہ سورہ روم جو ہے یہ مکی صورت ہے اور یہ اس حالات میں نازل ہوئی ہے جب مکے میں جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا رہے تھے، مشرکین مکہ مسلمانوں کو مکے میں رہنا مشکل کر دیا تھا. لوگ جو ہے مکے سے ہجرت کر کر حبشہ کو چلے گئے تھے. ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ یہ سورت نازل کرتا ہے. اس میں اس کی ابتدائی آیت میں تو اللہ تعالیٰ 2 پیشن گواہی پیش کرتا ہے کہ رومی ہار چکے ہیں اس سرزمین میں اور بہت جلد ان کو فتح نصیب ہوگی اور مسلمانوں کو 2 خوشیاں نصیب ہوگی. ایسے حالات تو دور دور تک کہیں نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ ایسی پیشن گواہی کر رہا ہے مسلمانوں کو. یعنی ایک تو مکے میں رہنا مشکل ہو چکا ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس صورت میں فرما رہا ہے کہ تم کو خوشی نصیب ہوگی. اور اس سرزمین میں جہاں ایران جو ہے اس وقت کے جو 2 سپر پاور آپس میں ٹکرا چکے تھے، ایرانی جو آتش پرست تھے اور رومی جو عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے تھے، مسلمانوں کی جو ہمدردی تھی وہ رومیوں کے ساتھ تھی کیونکہ وہ بھلے ہی عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے تھے، اس میں بگاڑ آ چکا تھا، لیکن وہ ایک اللہ کو مانتے تھے، اس لیے مسلمانوں کی ہمدردی ان کے ساتھ تھی. یہاں تک کہ جب یہ سورت نازل ہوئی جس میں 2 پیشن گواہی کی گئی ہے، ایک سردار مشرکین سردار جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ آج تو تمہارے دوست نے حد کر دی ہے، کہ دیکھو وہ کہتا ہے کہ رومی پھر سے غالب آ جائیں گے. یعنی اس وقت ایران جو ہے پوری طرح سے نیست و نابود کر چکا تھا رومیوں کو. فلسطین سے سیریا سے کھدیڑ دیا تھا پوری طرح سے. وہ پورے عراق، سیریا، شام، سیریا، ایجپٹ پورے قابض ہو چکا تھا ایران. ایسے حالات میں یہ صورت نازل ہوتی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انسان کو کمزور پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، اور فرما رہا ہے اس کی 55 نمبر کی آیت میں، اور جب وہ گھڑی برپا ہوگی یعنی قیامت کی گھڑی برپا ہوگی تو مجرم قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ ہم ایک گھڑی بھر سے زیادہ نہیں ٹھہرے ہیں. یعنی جب قیامت کی گھڑی برپا ہوگی اس روز مجرم کہیں گے کہ ہم جو ہے اور جب وہ گھڑی برپا ہوگی تو مجرم قسمیں کھا کر کہیں گے کہ ہم ایک گھڑی بھر سے زیادہ نہیں ٹھہرے ہیں. اس طرح وہ دنیا کی زندگی میں دھوکہ کھایا کرتے تھے. اس طرح وہ دنیا کی زندگی میں دھوکہ کھایا کرتے تھے. یعنی جب قیامت کی گھڑی برپا ہوگی یعنی مرنے کے وقت سے قیامت تک کی اس گھڑی تک ان دونوں کے درمیان چاہے 10-20 برس ہی گزر چکے ہو، مگر وہ محسوس کریں گے کہ چند گھنٹے پہلے
ہم سوئے تھے اور اب اچانک ایک حادثے نے ہمیں جگا دیا. جب قیامت برپا ہوگی تو وہ سمجھے گے کہ ہم جو مر چکے تھے ایک حادثے نے ان کو اچانک جگا دیا. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مگر جن لوگوں کا علم اور ایمان عطا کیا گیا ہے وہ کہیں گے کہ تم اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر کے مطابق حشر کے دن تک برزخ میں پڑے رہے ہو. اب یہاں وہی حشر کا دن ہے لیکن تم لوگ یقین نہیں کرتے تھے. یعنی جب قیامت کی گھڑی برپا ہوگی تو جو لوگ ایمان والے ہیں وہ کہیں گے کہ یہ وہی حشر کا دن ہے جو تم دنیا میں جھٹلایا کرتے تھے. تم جو ہے جو اس دن کو جھٹلاتے تھے یہ وہی دن ہے جس کا تم دنیا میں انکار کرتے تھے. پھر اس کے آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پس وہ دن ہوگا جس میں ظالموں کو ان کی معذرت کوئی نفع نہ دے گی اور نہ ان سے معافی مانگنے کے لیے کہا جائے گا. اس دن ظالموں کو کوئی موقع نہیں دیا جائے گا، ان کا کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا اور نہ ان کو معافی مانگنے کی مہلت دی جائے گی. قیامت کے دن جو ہے جو لوگ ظالم ہیں، جو ظلم ڈھا رہے ہیں آج یا اس وقت جب یہ قرآن مجید نازل ہو رہا تھا، ایسے ظالموں کو قیامت کے دن یعنی کوئی موقع نہیں دیا جائے گا. معافی مانگنے کا کوئی ذرا سی بھی مہلت نہیں دی جائے گی. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا ہے، تم خواہ کوئی نشانی لے آؤ. جن لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا ہے وہ یہی کہیں گے کہ تم باطل پر ہو. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا، تم خواہ کوئی نشانی لے آؤ. جن لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا ہے وہ یہی کہیں گے کہ تم باطل پر ہو. جو لوگ ماننے سے انکار کر رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں گے کہ تم جو ہے باطل پر ہو. نعوذ باللہ یہ اس طرح سے کہیں گے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ لوگ جو ہے ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا ہے، تم خواہ کوئی نشانی لے آؤ. جن لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا ہے وہ یہی کہیں گے کہ تم باطل پر ہو. دنیا بھر کی نشانی بتاؤ ان کو، لیکن یہ لوگ یہی کہیں گے کہ تم جو ہے بالکل باطل پر ہو. یہ انکار کرنے والوں کی ہٹ دھرمی کا یہی معاملہ رہتا ہے. چاہے جس وقت یہ قرآن مجید نازل ہو رہا تھا اس وقت یا آج بھی اللہ تعالیٰ جو قرآن مجید میں طرح طرح سے سمجھاتا ہے کہ دیکھو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو بھیجا ایک آزمائش کے لیے، باطل پر ہو. پھر اس کے آگے اللہ تعالیٰ فرمائے اس طرح ٹھپا لگا دیتا ہے اللہ ان لوگوں کے دلوں پر جو بے علم ہے. اس طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے دل پر ٹھپا لگا دیتا ہے جب وہ انکار کرتے ہیں. وہ ہر دھرم دلائل کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو دل دیا ہے سوچنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، آنکھ دی ہے دیکھنے کے لیے، کان دیے سننے کے لیے، غور و فکر کرنے کی صلاحیت دی ہے، پھر بھی وہ غور و فکر نہیں کرتے اور ہٹ دھرمی پر اڑے رہتے ہیں. وہ سمجھ جانتے بوجھتے بھی جب انکار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیتا ہے. پھر ان کو کوئی حق نظر نہیں آتا.
پھر اس کے آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پس اب اے نبی، اپنے نبی سے اللہ تعالیٰ خطاب کر کے فرماتا ہے پس اے نبی صبر کرو، یہ لوگ جو انکار کر رہے ہیں، آپ کا جو انکار کر رہے ہیں تو اس پر صبر کرو، یہ لوگ آپ کو جو جھٹلا رہے ہیں اس پر صبر کرو، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے، یقیناً جو ہے اللہ کا جو وعدہ ہے بالکل سچا ہے، اور ہرگز ہلکا نہ پائے تم کو وہ لوگ جو یقین نہیں لاتے، اور تم کو ہرگز ہلکا نہ پائے، یعنی یہ لوگ جو ہے آج تم کو جو جھٹلا رہے ہیں یا تم کو اور کسی اس سے جو بہلانے پسلانے کی کوشش کر رہے ہیں یا تم کو اور کسی طرح مینیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کہ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرکین مکہ جاتے اور کہتے بھتیجے تم جو ہمارے بھوتوں کو بھلا برا کہتے ہو ان کو بھلا برا کہنا چھوڑ دو، ہم تم کو دنیا بھر کی دولت دیں گے، آپ جو چاہے وہ کہیں گے، بھتیجے آپ کو کیا چاہیے، آپ کو اگر خوبصورت مکے کی خوبصورت عورت چاہیے تو ہم آپ کو وہ دے دیں گے، آپ کو دولت چاہیے تو آپ کو جتنی چاہے دولت دیں گے، آپ اگر بادشاہت چاہتے ہیں تو ہم آپ کو بادشاہ بنا دیں گے۔ اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ اس وقت بہلاتے تھے، پسلاتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے نبی ان کے کہنے، ان کے جو بہکاوے میں مت آئیے، آپ صبر کیجئے، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور ہرگز آپ کو ہلکا نہ پائے تو وہ لوگ، ہرگز ہلکا نہ پائے تم کو وہ لوگ جو یقین نہیں لاتے، یعنی جو یقین نہیں لاتے وہ تم کو ہرگز ہلکا نہ پائے۔ تو دنیا نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ کے پر بھروسہ کرتے ہوئے، صبر کرتے ہوئے صرف اور صرف مکے سے ہجرت کر جب آپ مدینہ گئے تو کس طرح سے اللہ کے دین کو پورے دنیا میں غالب کیا، یعنی اللہ نے جو آپ کو صبر کا حکم دیا تھا، آپ کا جو ایمان جو تھا، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ضرور کامیاب کرے گا، اسی کے مطابق آپ نے اس دین حق کے خاطر صبر کیا، ہر مصیبتوں کا سامنا کیا، اور برابر ڈٹے رہے، اپنے مشن پر بالکل ڈٹے رہے، ایک اینچ بھی نہیں ہٹے۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انقلاب برپا کیا، عرب کے جو لوگ تھے جو کفر اور شرک پر اپنی ساری طاقت صرف کر دی اور اپنے سارے حربے استعمال کیے، مشرکین مکہ نے کفر اور شرک پر ہر حربہ اختیار کیا، ساری طاقت استعمال کی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم تھوڑے بھی نہیں ڈگمگائے۔ مکے میں آپ کے خلاف جو سازشیں کی گئی، آپ کو جو ہے ہجرت کرنا پڑا، اور پھر مدینہ میں بھی سکون سے رہنے نہیں دیے، ہر طرح کا حربہ استعمال کیا مشرکین مکہ نے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم تھوڑے بھی نہیں ڈگمگائے، اور آپ نے وہ عظیم انقلاب برپا کیا۔ آج بھی آپ دیکھیے جو ایمان والے ہیں، ان کے خلاف دنیا میں جہاں پر بھی سازش ہوتی ہے، جہاں پر بھی اسلام کے خلاف سازشیں
ہر طرح کے حربے استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن جو ایمان والے کے جو قدم ہوتے ہیں بالکل ڈگمگاتے نہیں ہیں۔ آج آپ اس کی زندہ مثال فلسطین کے غازہ کے مسلمانوں پر کو دیکھ سکتے ہیں۔ وقت کی سپر پاور 7 اکتوبر 2025 سے آج تک تقریباً 1.25 سال تک ہو چکے ہیں، ہر حربہ استعمال کر رہی ہے۔ وہاں ان کے لیے رہنے کے لیے گھر محفوظ نہیں ہے، پورے کھنڈروں میں تبدیل کر دیے، ہاسپٹل نہیں ہے، اسکول نہیں ہے، کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، لیکن ان کے قدم ذرے بھی نہیں ڈگمگا رہے ہیں۔ تو یہ ہے وہ صبر جو اللہ تعالیٰ ان آیتوں میں اپنے نبی سے جو کہہ رہا ہے، اسی کے مطابق وہاں کے جو مسلمان ہیں آج غازہ کے، وہ ثابت قدم ہے۔ بس اے نبی صبر کرو، صبر کرو۔ مسلمانوں کو بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ صبر کرو، وہ یقیناً اللہ کا وعدہ سچا، اللہ کا جو وعدہ ہے بالکل سچا ہے، اللہ کا وعدہ جو ہے بالکل سچا ہے، اور ہرگز ہلکا نہ پائے تم کو وہ لوگ جو یقین نہیں لاتے، جو یقین نہیں رکھتے اللہ پر، وہ آپ کو ہلکا نہ پائے۔ آج بھی مسلمانوں کو یہ آیت کہہ رہی ہے کہ وہ ہرگز تم کو ہلکا نہ پائے۔ جو لوگ یقین نہیں رکھتے، قیامت کے دن کا یقین نہیں رکھتے، جو دنیا کی زندگی میں ہی کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں کہ بس مرنے کے بعد کچھ نہیں ہوگا، تو یہ بالکل آپ کو ہلکا نہ پائے۔ انشاءاللہ بہت جلد اللہ تعالیٰ جو ہے غازہ کے مسلمانوں کو بھی کامیابی عطا کرے گا اور ان کو ذلیل کرے گا جو ظالم ہے۔ جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سربلندی عطا کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے انقلاب برپا کیا، اسی طرح بہت جلد جو ہے وہ غازہ کے مسلمانوں کو بھی اللہ تعالیٰ کامیابی عطا کرے گا اور سربلندی عطا کرے گا۔ تو یہ تھا سورہ روم کے آخری رکوع کا حاصل مطالعہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی۔ تو اللہ سے دعا، اللہ ہم جو قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ اس کی صحیح سمجھ نصیب عطا فرما۔ قرآن مجید کے سمجھنے میں ہم سے جہاں بھی غلطی اور اس کو معاف کر دے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔